اس کے اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کے اظہار کا طریقہ سب سے عمدہ طریقہ مصطفیٰ کریم کے نام کی محفلیں سجانا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد اور اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اوپر کہ اس مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس مہینے میں آپ لوگ گم نہیں مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ عزیزو، کیا ان لوگوں نے شریعت کا قاعدہ نہیں پڑھا؟ پہلی بات یہ کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، شیعہ لوگ غم مناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غم 3 دن کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہر سال مناتے ہیں۔ میں کسی اہل تشریع کی تائید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غم صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اگر آپ اس قاعدے کو مانتے ہیں تو غم صرف 3 دن منائیے اور ہر سال مصطفیٰ کریم کی محفل میلاد کو منعقد کیجیے اور کہیے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ اور اگر آپ شریعت کے قانون کو نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کی شریعت میں ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اس قانون کو مانتے ہیں تو آئیے آج ہی اس محفل میں توبہ استغفار کیجئے اور مل کر کے مصطفیٰ کا میلاد منائیے اور یہ کہیے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر۔ ایک مرتبہ ایک محفل منعقد جس کا نام تھا اتحاد المسلمین، لیکن در حقیقت وہ اختلاف المسلمین تھی۔ اس میں سنی عالم بھی تھے، غیر بھی تھے۔ اس کے بعد ایک دن اس محفل کے لوگوں کو جمع کیا گیا، سب اپنا اپنا خطاب دے رہے تھے۔ جب ایک سنی عالم کھڑا ہوا تو وہ خطاب دینے سے پہلے مصطفیٰ کریم کا میلاد مناتا ہے، آج کی اونٹنی کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ اونٹنی گئی تھی تو لاغر تھی، کمزور تھی، لیکن جب مصطفیٰ کریم اس پر سوار ہوئے تو اس میں عجب توانائی آ گئی، عجب طاقت پیدا ہو گئی اور وہ چلنے لگی۔ عزیزان گرامی، اب ایک موحد پرست جو صرف اپنے آپ کو کہتا تھا اس کو موحد نہیں بلکہ متواحد کہنا چاہیے، صرف نام کا واحد پرست کھڑا ہوا، کہنے لگا اس محفل میں جانوروں کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ اس محفل میں اگر بات ہوگی تو عقل کے جو قریب کرنے والی ہو وہ بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، لیکن اس نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا تھا۔ اگر اس نے قرآن مقدس کو پڑھا ہوتا، سورہ عادیات کو پڑھا ہوتا، اس سورہ عادیات میں اللہ رب العزت اپنے صحابہ کے گھوڑوں کے تسموں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، گھوڑوں کو صحابہ سے نسبت، صحابہ کو حضور سے، یعنی گھوڑوں پر صحابہ بیٹھے ہیں تو وہ ممتاز ہوئے، صحابہ حضور سے ملے وہ ممتاز ہوئے۔ جب ان گھوڑوں کے تسموں کی رب قسم یاد فرما رہا ہے تو بھلا اس اونٹنی کا ذکر ہم محفل میلاد میں کیوں نہ کریں؟ جو اونٹنی جب مصطفیٰ کو اپنے اوپر بٹھاتی ہے تو خانہ کعبہ پہنچ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے مولا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے عیسیٰ مسیح اللہ نے دعائیں کی ہے، آج وہ نبی ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہے اور وہ اونٹنی 3 مرتبہ اپنے سر کو خانہ کعبہ کے پاس رکھتی ہے، اس کی چوکھٹ پر اور شکرانہ ادا کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس اونٹنی کا ذکر کریں تو بھلا یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے جب صحابہ کے گھوڑوں کے تسموں کی قسم رب یاد فرما رہا ہے۔ گویا جو چیز نبی کے جسم اطہر سے مس ہو جائے، جو لوگ نبی سے وابستہ ہو جائیں، وہ لوگ تمام لوگوں میں بے مثال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ تمام چیزیں ملی ہیں، کوئی ہمیں دیکھ کر کے سلام کرتا ہے، کوئی ہماری عزت کرتا ہے، قسم خدا کی کوئی میری عزت نہیں کرتا ہے بلکہ مصطفیٰ کریم کی شریعت کو اپنانے کی وجہ سے، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی وجہ سے، مصطفیٰ کے فرمان کی عزت کرتا ہے۔
کوئی ہماری عزت نہیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اگر ہمیں عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، جان ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، ساری کائنات کو اگر وجود ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ تبھی تو بریلی کا مجاہد قلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان صرف آج ہم اور آپ مصطفیٰ کریم کا میلاد نہیں منا رہے، حضور کی تشریف آوری سے 550 سال قبل حضرت عیسیٰ مسیح اللہ نے اپنے حواریوں کو اس رات میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اٹھایا اور کہا آج رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو، چونکہ آج کی رات وہ محبوب تشریف لانے والا ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے۔ جب آقا کے آنے سے 550 سال قبل حضرت عیسیٰ مسیح اللہ مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، تو اب جب آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس پر بالائے فضل یہ کہ ہم مصطفیٰ کی امت میں ہیں، اگر اس کے باوجود ہم مصطفیٰ کا میلاد نہ منائے اور یہ نہ کہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جنازہ یا رسول اللہ، تو آپ کیسے مومن ہیں، کیسے مسلم ہیں؟ گرامی، رب نے فرمایا کہ اگر تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کرو گے تو رب اس میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ نے مصطفیٰ کا میلاد منایا، آخر حضرت عیسیٰ کو کون سی نعمتیں ملی؟ تو آپ قرآن مقدس اٹھائیے، سورہ مریم پڑھیے۔ ایک تو سورہ مریم میں حضرت مریم پر جو انگشت نمائی ہوئی تھی ان کا دفاع بھی ہے، دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی ذکر ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھائیے، قرآن مقدس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کا میلاد اس میں ذکر ہے۔ رب فرماتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عزیزان گرامی، گویا اللہ رب العزت کے حبیب کا میلاد حضرت عیسیٰ مسیح اللہ نے منایا۔ رب اتنا راضی ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے پورے میلاد کو قرآن مقدس میں ذکر فرما دیا۔ اب قیامت تک کے لیے جو قرآن پڑھے گا وہ عیسیٰ کے میلاد کو بھی پڑھتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں نعمت عطا کی۔ گرامی، اسی میں ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے پاس لے کر کے آئی۔ اب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ حضرت مریم تو بڑی پاکیزہ ہے، بڑی نیک عورت ہے، ان کا باپ عمران بھی بڑا نیک، لیکن اس کے باوجود اے مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ عزیزان گرامی، اس وقت حضرت مریم نے کہا تھا کیف کہ فاشارت الیہ، رب نے کہا تھا اے مریم اسی کی طرف اشارہ کر دو، تو حضرت مریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب وہاں کے لوگوں نے کیا کہا وہ سنیے، وہ خفا ہو گئے، تیش میں آ گئے، کہنے لگے لگتا ہے کہ مریم کے پاس اب کوئی جواب ہی نہیں بچا ہے، بھلا یہ گود میں لیٹا ہوا بچہ یہ کلام کیسے کرے گا؟ اب یہاں پر ضمناً ایک بات بتا دوں، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی عام لوگوں کی طرح ہے، تبھی انہوں نے کہا کہ یہ بھلا گود میں لیٹ کر کے کلام کیسے کرے گا۔ آج کے جو بد عقیدہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھلا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے ہمارے امام نے تو عقیدہ دیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان
उनका भी यही अकीदा था। अब जब उन लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, कि ये बच्चा कैसे कलाम करेगा, अभी ये तो महद में है, ये तो माँ की गोद में है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस गोद से उठते हैं और कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बना करके भेजा गया। गोया हज़रत ईसा ने ये अकीदा दे दिया, ऐ लोगों सुनो, जो नबी होता है वो दूसरों की मिस्र नहीं हुआ करता है, बल्कि नबी का मकाम इतना आला होता है कि वो पैदा होता है तो कलाम करता है, जब वो उरूज पर पहुंचता है तो रब की बारगाह में हाजिर होकर के रब की ज़ियारत से शर्फियाब हुआ करता है। ये अकीदा किसी बदअकीदे ने नहीं दिया, किसी आलिम ने नहीं दिया, किसी हाफिज ने नहीं दिया, बल्कि वक्त के नबी ने दिया है कि नबी आम लोगों की तरह नहीं। तो हम और आप मीलादे मुस्तफ़ा मनाते रहेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत देते रहेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बस एक आखिरी बात बता करके आपसे रुखसत हो जाऊँगा। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ ली। हर एक शय पे अगर जलवा तुम्हारा नहीं होता, हर एक शय पे अगर जलवा तुम्हारा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। वो नूर मुजस्सम जो न आते तो जहाँ में, वो नूर मुजस्सम जो न आते तो जहाँ में, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये इस्लाम है, ये इस्लाम मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। अगर मुस्तफ़ा करीम इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो ये इस्लाम भी ना होता, ये दीन भी ना होता, अलगर्ज़ दुनिया ही ना होती। लेकिन आज मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें ये इस्लाम मिला। आज इस्लाम को तो मानते हैं, लेकिन जो इस्लाम लेकर के आए उनका मीलाद मनाने से गुरेज करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, आप तारीख़ इस्लाम उठा करके देखें कि इस्लाम हमें कितनी मेहनतों मशक्क़त से मिला। आज हमारा हाल क्या है कि पूरा दिन हमारा रील स्क्रॉल करने में चला जाता है, ट्विटर पर वक्त हमारा गुजरता है, यूट्यूब चलाने में हमारा वक्त बर्बाद होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज हम मुताला बिल्कुल नहीं करते हैं, इधर उधर रील देखते रहते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो वही मोबाइल आपके लिए इबरत भी हो सकता है। ये मोबाइल जो बना था एक दूसरे के रद्द के लिए बना था। मोबाइल ने तरक्की की, यूट्यूब आया, मोबाइल ने तरक्की की, ट्विटर आया, मोबाइल ने तरक्की की, इंस्टाग्राम आया। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा, आप यूट्यूब चला रहे हो, कॉल आएगी तो यूट्यूब रुक जाएगा, आप ट्विटर चला रहे हो, कॉल आएगी तो वो रुक जाएगा। अलगर्ज़ कोई भी ऐप में आप हो, अगर कॉल आएगा तो वो ऐप आपका रुक जाएगा और कॉल पहले आएगी। गोया जब मोबाइल का मकसद था एक दूसरे में रब्त, वो मोबाइल अपने मकसद को नहीं भूला है। लेकिन हम मुसलमान कि हमारा मकसद था सिर्फ और सिर्फ इबादत, आज हम उसको भूल गए हैं और दूसरी चीज़ों को हमने अपना लिया है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आज हम अमली दुनिया में उतर जाएं तो कोई मुस्तफ़ा की शान में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी ज़मीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है, अल्लाह की है, जिसको हमने वक़्फ़ किया है दीन इस्लाम के लिए, आज वो भी हमसे छीनी जा रही है। हमारे इक़्तिदार हमसे छीने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, हम उसको समझने की ही नहीं कोशिश किए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इस्लाम हमें बड़ी मशक्क़तों के बाद मिला है। ये इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस इस्लाम से उलझने वालों के सर पटक करके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन इस इस्लाम का कल न किसी ने बात देखा कर सका था, न आज कर सका है, न सुबह क़यामत तक कर सकेगा। क्योंकि इस इस्लाम को मुस्तफ़ा करीम ने सींचा है। ये इस्लाम धीरे धीरे तरक्की किया,
یہاں تک کہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچا کہ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے توحید و رسالت کے پرچم کو بلند کیا۔ عزیزان گرامی، آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اپنا وقت موبائل میں گزارتے ہیں، ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی پڑھے تو جنگ بدر کو 313 تھے، اس کے باوجود رب نے وہ فتح و نصرت عطا فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے کہ رب کا وعدہ ہے آج بھی اگر مسلمانوں کے اندر وہ عزم ہو جائے، وہ حوصلہ ہو جائے تو رب آج بھی فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن آج حال کیا ہے کہ ہمارا وقت دوسری چیزوں میں ضائع ہوتا ہے۔ آج ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، صاحب ہماری مدد کر دیجئے، لیکن قسم خدا کی اگر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سجدہ ریز ہو جائے اور وہی ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں تہجد میں اٹھ کر کے مانگیے تو رب عطا بھی فرمائے گا اور رسوا بھی نہیں کرے گا۔ دنیا والوں سے مانگیں گے، جب عیش و عشرت ہوگا کہیں گے کہ یہی وہ لوگ تھے جو ہمارے پاس آتے تھے، مانگا کرتے تھے، لیکن رب کی بارگاہ میں مانگو گے تو رسوا نہیں ہوگے، بلکہ رب تمہارے مقام کو اور بلند کر دے گا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے، بڑی محنت و مشقت کے بعد ملا ہے۔ یہ اسلام جو ہے بڑی خستگی کے عالم میں جب یہ شروع ہوا تھا، تن پر اچھا لباس نہیں تھا، ٹاٹ کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، جسم پر کھانے کے لیے اچھی غذائیں نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کا وہ عزم تھا، وہ پختہ ارادہ تھا کہ رب قدیم کی رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے میرے مسیحا، اے میرے آقا، آپ کا حکم ہو جائے تو اس وقت کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو ہلانے کے لیے، ان سے ان کے پائے کو لرزانے کے لیے یہ 313 جن کے بدن پر اچھے لباس بھی نہیں ہے، یہ تنہا کافی ہے۔ یہ ان کا عزم ہوا کرتا تھا، یہ ان کا حوصلہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دین کے کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دو لوگ ہمیں چندہ خور کہنے لگے، ہم گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے کیا ہے صاحب ہمیں اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، آج یہ نبی کی محفل ہے، نبی کا میلاد ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ جو حاجی مشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، واقعی میں ان کے جذبے کو سلام کہ نہ جانے کتنے لوگ ان کے خلاف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ دین کے لیے ہمیشہ پیش قدمی کرتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی صحت کو، ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو برقرار رکھے۔ عزیزان گرامی، آج حال کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، اپنی تاریخ کو بھلا دیے ہیں۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے اسے دنیا بھلا دیتی ہے۔ آج اگر ہم سے پوچھ لیا جائے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے، اگر کسی سے پوچھ لیا جائے نہیں بتا پائے گا۔ ایمان کی ڈیفینیشن پوچھ لی جائے نہیں بتا پائے گا کہ کیسے مومن ہو۔ اگر ہم سے موبائل کے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں موبائل کے بارے میں بھی زیادہ نالج نہیں ہے، نالج کس چیز میں ہے، یوٹیوب میں وقت برباد کرنے میں ہے۔ اگر آج ہماری قوم نیٹ کی دنیا میں بھی ترقی کرتی تو قسم خدا کی گستاخیاں نہ ہوتی، ان کو جواب دیا جاتا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، ہم علم سے ہر طرف سے کورے ہیں، چاہے وہ کتابی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا علم ہو، ہمیں صرف وہی چیزیں آتی ہیں جن میں خرافات ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام بہت ہی کم وقت میں پھیلا ہے۔ حضور کی 23 سالہ زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد 10 لاکھ مربع میل پر پھیلا تھا۔ آج صاحب کیا ہے کہ ہم
پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی سی معمولی سی پریشانی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت اچھا ٹھکانہ ہے، آخرت ہی مومن کے لیے ہے۔ لیکن آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مومن پریشان رہتا ہے، لیکن اس پریشانی کی وجہ سے وہ بہت ساری خرافاتیں سوچتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں وہ تمام چیزیں ذہن سے نکال دینا چاہیے اور صرف آقا کے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ عزیزان گرامی، جو ایمان لائے بھلا اسے آزمایا نہ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں کو آزمایا گیا ہے، بھلا کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اسے آزمایا نہ جائے، اس کے کھڑے کھوٹے ہونے کو پرکھا نہ جائے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، مومن کو جو انعام دیا جائے گا وہ انعام یہ ہے، بروز محشر سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اسے رب کی زیارت سے شرفیاب کیا جائے گا۔ یہ مومن کا پہلا انعام ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات آخر کب اچھے رہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی، حضرت آمنہ مقام ابوا پر داغ مفارقت دے گئی، حضرت عبدالمطلب 8 سال کی عمر میں چلے گئے، نبی اپنی ننھے ہاتھوں سے حضرت آمنہ کی قرب اطہر پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخر حالات کب موافق رہے؟ 40 سال کی آقا کی عمر ہوئی، دشمنوں کے نرگے میں مصطفیٰ کریم سے کہا گیا، اے محبوب اعلان نبوت کرو۔ نبی نے مقام صفا کو اپنا منبر بنایا اور وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس محفل میں کھڑا ہونے والا عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ جب آقا نے وہاں خطاب کیا، خطاب کے بعد ابو لہب کہتا ہے، علی ھذا تبت لک سائل اليوم، علی ھذا جماعتنا، حضور کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے۔ رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی شان میں کوئی نازیبا کلمات استعمال کیے۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ پیر خراب ہو جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، سیل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ رب اپنے محبوب کے ساتھ فرما رہا ہے۔ حالات آخر کب موافق رہے؟ یہاں پہ ایک نقطہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آخر حضور کی ولادت سے قبل عبداللہ چلے گئے، حضور کی والدہ آپ کی ولادت کے بعد 6 سال کی عمر میں چلی گئی، ابھی 8 سال کے تھے، دادا چلے گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کل جب یہ دین ترقی پائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دین عبداللہ کے کاندھوں پر پڑا ہے، بلکہ یہ کہے کہ اس دین کے ساتھ عطائے ربی کل بھی تھی، آج بھی ہے اور گرامی، ہم آج آپ کو تاریخ کے کچھ گوشے بتا کر کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ آقا دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں نے سوچا کہ دین کا لانے والا دنیا سے چلا گیا، اب یہ دین کمزور ہو گیا، اب یہ دین بہت ہلکا سا رہ گیا، اب یہ جزیرہ عرب سے آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن بڑی تیزی کے ساتھ جو ذات مسند نشینی اختیار کرتی ہے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ صدیق باصفا کی ذات ہے۔ جب اس ذات نے مسند نشینی اختیار کی، ارے یہ وہی شخصیت ہے جسے رازدار پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی شخصیت ہے جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں، یہ وہی صدیق اکبر ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمام کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ قسم خدا کی، صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پر غالب آئے گا۔ جب صدیق اکبر نے مسند نشینی اختیار کی تو مدعین نبوت کی الگ گرفتاری کی گئی، منکرین زکوٰۃ کی الگ خبر گیری کی گئی، منافقین کو الگ سزا دی گئی، ان کو الگ قید کیا گیا، اور صدیق اکبر نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سنو، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا،
نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ ہم دین کے رکھوالے، دین کے چوکیدار، ایک قانون کی کمی تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی نے ایک اونٹ کی رسی کی کمی بھی کرنا چاہیے تو صدیق برداشت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، لیکن بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا رہا، صدیق باصفا دنیا سے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے سوچا یہ دین اکیلا ہو گیا، یہ دین تنہا ہو گیا، آخر ایسی جگر کا آدمی کہاں سے آئے گا جو 2 سال چند ماہ کی قلیل مدت میں دور نبوی کی بہاروں کو واپس کر دے۔ عزیزان گرامی، لیکن بڑی تیزی سے دنیا کی نگاہوں نے دیکھا جو شخصیت مسند نشینی اختیار کی تو کوئی اور ذات نہیں بلکہ اسے عمر ابن خطاب فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ جب اس شخصیت نے مسند نشینی اختیار کی، 10 سال چند ماہ کی قلیل مدت میں صرف دین مصطفیٰ کے قانون ہی نافذ نہیں کیے بلکہ 5000 سے زائد جامع مسجد کی تعمیر کرائی گئی اور بیت المقدس کو فتح یابی دلائی گئی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا، مدائن جیسے شہروں میں جمعہ کی نماز قائم کی گئی، کوفہ جیسے شہروں کو بسایا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سنو، ہم دسترخوان نبوت کے فیض یافتہ ہیں، گردنیں تو دے دیں گے لیکن نبی کے دین میں ایک انگلی کے برابر بھی کمی برداشت نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، وقت گزرتا رہا، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے خلافت کے کاموں کو سر انجام دیا، پھر ان کے دور کے جانے کے بعد حضرت مولا کائنات نے خلافت کے کاموں کو انجام دیا۔ وقت گزرتا رہا، امام حسن نے خلافت کے کاموں کو سر انجام دیا، وقت گزرتا رہا، حضرت امیر معاویہ تخت نشین میں دین کا کام بہت آسانی سے پھیلتا رہا، لیکن اس کے بعد جو شخص تخت نشین ہوا ایسے لگا کہ کسی نے گویا دودھ میں مکھی ملا دی ہے، جو یزید پلید بدبخت شرابی جواری جب وہ تخت نشین ہوا، عزیزان گرامی، اس نے سوچا کہ صدیق دنیا میں نہیں ہے، عمر دنیا میں نہیں ہے، علی دنیا میں نہیں ہے، عثمان دنیا میں نہیں ہے، اب جیسے چاہیں گے نماز کی رکعتوں میں کمی زیادتی کریں گے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کی گود میں پلنے والا حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر میں لیٹ کر دنیا کی وسعتوں کو دیکھنے والا، علی کی انگلیوں کو پکڑ کر دنیا کی تنابوں کو ناپنے والا حسین ابن علی ابھی موجود ہے۔ امام نے مکہ کو چھوڑا، امام نے مدینہ کو چھوڑا، امام کربلا آئے، امام کے جو شرائط مکہ میں تھے، جو شرائط مدینہ میں تھے، وہی شرائط ریگزار کربلا میں تھے۔ امام نے کہہ دیا ہم اپنی آل کو کٹا دیں گے لیکن نبی کے دین میں کمی برداشت نہیں کریں گے۔ گویا کہ کربلا کے میدان میں جو کٹ گئے وہ پوری دنیا میں امر ہو گئے اور اس طریقے سے امر ہوئے، چاہے وہ کچھوچا ہو، چاہے وہ بلگرام ہو، چاہے وہ مسولی ہو، ان تمام جگہوں کے سید زادگان یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ انقلابی آواز دے رہے ہیں، اے لوگوں سنو، اس دین کے ساتھ بیمار زین العابدین کا ساتھ کر بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کو آپ پڑھیں، تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وقت گزرتا رہا، لوگوں نے سوچا یہ دین تنہا ہو گیا ہے، یہ دین اکیلا ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو شخصیت نصیب ہوئی وہ بہت اونچی ذات ہے، جسے خلفائے راشدین تک کہا گیا ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ عمر ابن عبدالعزیز کی ذات ہے۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز کہ جب انہوں نے خلافت کے کام کو سر انجام دیا تو جو جگہ تھی جہاں پر آپ کو خلافت ملی وہ مسجد تھی، آپ مسجد سے نکلے ہیں، مورخین لکھتے ہیں ابھی آپ گھر میں پہنچے تھے، آدھا راستہ طے کیا تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کے مال کو لا کر کے فٹ پاتھ پر ڈال دیا تھا، گویا پوری دنیا میں اسلام کا قانون نافذ ہو گیا تھا اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ
دین میں تھوڑی بھی کمی کرنے کی کوشش کی تو عمر ابن عبدالعزیز معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے مسند نشینی اختیار کی تاریخ بن زیاد کا دور بھی دنیا نے دیکھا، حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور کو بھی دنیا نے دیکھا، حضرت اورنگزیب کے دور کو بھی دنیا نے دیکھا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے جو ہے خلاف برخلاف فیصلہ ہو گیا، آج کہتے ہیں کہ جسے ہم بیٹھانا چاہتے تھے، جسے ہم مسند نشینی سونپنا چاہتے تھے، جس کے لیے ہم نے ووٹ دیا، اس کے برخلاف فیصلہ ہو گیا، اس کے برخلاف چنا گیا۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ یہ چناؤ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ چناؤ رب کا ہے۔ جب ہمارے اعمال نیک تھے تو کرسیوں پر بیٹھنے والے صدیق اکبر ہوا کرتے تھے، جب ہمارے اعمال بد سے بدتر ہو گئے ہیں تو نمرود قارون جیسی صفت کے لوگوں کو کرسی دے دی گئی ہے تاکہ ہمارے دماغ کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، وقت گزرتا رہا، ایک دور ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے سوچا کہ اب یہ دین تنہا ہو گیا ہے، اب یہ دین اکیلا ہو گیا ہے، لیکن لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جو دور دیکھا وہ صلاح الدین ایوبی کا تھا، جو دور دیکھا وہ طارق بن زیاد کا تھا، جو دور دیکھا وہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی تعداد 1,40,00,000,000 ہو گئی۔ جب یہ بدر میں 313 تھے تب ان کا کوئی بال دیکھا نہ کر سکا، اب اتنی زیادہ تعداد میں ہے، قسم خدا کی اگر ایک عاشق ہو مصطفیٰ کا تو وہ ہزاروں کے لیے کافی ہوگا، لیکن اب تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، اربوں کی تعداد میں ہے۔ آپ اجمیر کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، اجمیر میں 15 راجاؤں کی طاقت راجہ پتھورا نے ملا کر کے خواجہ معین الدین چشتی سے جنگ چھیڑی تھی، لیکن اس کا محضر کیا ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے اخلاق کی وہ تلوار چلائی کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مشرف و اسلام کر دیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اس دین میں کچھ کمی کرنی ہے تو اب نیا طریقہ اپنانا پڑے گا، ان کی طرح داڑھی رکھنی پڑے گی، ان کی طرح ٹوپیاں لگانی پڑے گی، دھیرے دھیرے ترقی کر کے ان کے محراب پر قابض ہونا پڑے گا، ان کی مساجد پر قابض ہونا پڑے گا، شین صاد قاف کو ان سے زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سے اچھی مساجد بنائی، ہم سے اچھے مدارس بنائے، اونچی اونچی عمارتیں بنائی، یہاں تک کہ موقع کو غنیمت جانا، انگریزوں سے مل کر کے ان کی ناپاک تجوریوں کے مال کو لے کر کے کتابیں لکھی گئی جس میں نبی کی شان میں نمائی ہوئی، یہاں تک کہ معاذ اللہ یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کتابوں کو فری میں تقسیم کیا گیا، لیکن ان بدباطلوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ قبیلے بڑھیز سے نکلنے والی وہ معزز شخصیتیں جو ہے اپنے قدم کو بہیر کھنڈ کی پتھریلی زمین پر جما چکی ہوں، چاہے وہ سعید اللہ خان ہو، چاہے وہ احمد یار خان ہو، چاہے وہ کوئی اور ذات ہو، چاہے وہ نقی علی خان ہو، یہ بدباطل یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی نقی علی خان کی ریڑھ کی ہڈی میں کروٹیں بدل بدل کر ان کی ناپاک سازشوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تاریخ قریب آئی 1857 1272 کی کہ وہ جو آفاقی ہستی انقلابی ہستی جن کا نام المختار عبد المصطفیٰ احمد رضا پیار سے اعلیٰ حضرت وہ شخصیت تشریف لائی اور 14 سال چند ماہ کی قلیل مدت میں وقت کے باصلاحیت مفتی بن کر کے لوگوں کو دکھا دیا، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت کچھ لکھا علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں اتنا عزیزان گرامی، تو جو سردیاں جو تیز آندھیاں چل رہی تھی امام احمد رضا نے ان کو سرد کیا، اور اب ہمیں ضرورت ہے اعمال اچھے کرنے کی،
اللہ رب العزت ان دیالوں کو پیدا فرماتا رہے گا اور ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ میں اپنی گفتگو کو بس ایک آخری جملے کے ساتھ مکمل کروں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو اس کو گفٹ دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آج مصطفیٰ کریم کی یوم ولادت ہے، آج ہم آئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آج یہاں بیٹھ کر کے ہم عزم مصمم کر لیں کہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنے چہرے کو مصطفیٰ کریم کی طرح سجائیں گے، اچھا لباس پہنیں گے، یعنی شریعت کے مطابق لباس پہنیں گے، یہاں تک کہ جب ہم روڈ پر نکلیں گے تو لوگ میرے نام سے نہیں جانیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ رب العزت کے حبیب کو گفٹ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گفٹ ہوگا اور اس گفٹ پر محبوب بھی راضی ہو جائے گا، محبوب کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ جس سے یہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی تو مولا معاف فرمائے۔